السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں شعب بنو حرام قبیلہ یہاں آباد تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی اسی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارے سامنے جو مسجد ہے، اس مسجد کا نام بھی ہے مسجد بنو حرام۔ متعدد باحثین کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا مکان اسی مقام پر جہاں آج کل مسجد بنی ہوئی ہے قائم تھا، یا اسی کے قریب تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوئی۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خندق کی کھدائی کے دوران بھوک کے آثار دیکھے، پیٹ پر پتھر باندھے دیکھا تو میں گھر پہنچا، بکری کا بچہ تھا، اسے ذبح کیا اور تقریباً 2-2.5 کلو آٹا تھا، اس کی روٹیاں بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، حضرت تھوڑا سا کھانا تیار ہے، آپ چند ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں اعلان فرمایا، چلو آج تم سب جابر کے مہمان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لائے، اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم فرمایا۔ سب صحابہ رضی اللہ عنہم نے سیر ہو کر کھانا کھایا، پھر بھی کھانا بچ گیا، پڑوسیوں میں تقسیم کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ تو یہ ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا مکان، جہاں پر مسجد بنو حرام تیار ہوئی۔ آج بھی یہ مسجد قائم ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے ظہر کی نماز یہاں ادا کی۔ یہ جبل صلع کے قریب واقع ہے مسجد بنو حرام۔ جبل صلع پر غار سجدہ ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھدائی کے دوران آرام فرماتے تھے رات کے وقت، اور اسے کہف بنو حرام یا غار سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی الحمدللہ عشاق اور زائرین پہنچتے رہتے ہیں۔ غار سجدہ، کہف بنو حرام، اس پر ہماری ایک تفصیلی ویڈیو بھی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اسی چینل نقوش سیرت پر۔ تو بہرحال ناظرین، یہ ہے ہمارے سامنے مسجد بنو حرام۔ یہاں مسجد کے قریب ہی ایک عمارت کی پوری دیوار پر شعب بنو حرام اور اس کے بعد ایک دیگچی کی تصویر بھی بنی ہوئی تھی، جس میں یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو دعوت ہوئی تھی، گوشت پکا تھا، کھانا پکا تھا، اور جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری دیگچی میں اسی طرح گوشت موجود تھا، سالن موجود تھا، ہماری روٹیاں بھی اسی طرح موجود تھیں۔ تو اس پورے پس منظر اور اس پورے معجزے کو دیوار پر انہوں نے پینٹ کر کے، لکھائی کر کے اس کو یہاں پر ظاہر کیا گیا تھا، اور یہ اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ اس جگہ پر واقع ہوا تھا۔ یہ مسجد مساجد سبعہ یعنی مساجد خندق کے بالکل قریب ہے۔ اگر آپ میدان خندق سے مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہوں تو بائیں ہاتھ پر ایک گلی جبل صلع کی گھاٹی کی طرف جاتی ہے، وہیں پر غار سجدہ بھی ہے، وہیں پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا مکان بھی ہے۔ مقامات سیرت کی تحقیق کے لیے دیکھتے رہیے ہماری نقوش سیرت کتب سیریز، اور اسی طرح مقامات سیرت کی ویڈیوز کے لیے دیکھیے ہمارا چینل نقوش سیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔